One day people understand the greatness of Ali Ajmeri, the greatness of Abdul Qadir Jilani, the greatness of Moinuddin Chishti Ajmeri. ایک خاص طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ بھی کہتا ہے کہ بابت شیخ کوئی نہیں, تو آپ پھر ان کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ I think یہ جملہ بذات خود ایک جہالت سے بھرپور جملہ ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. مطلب دیکھیں بات یہ ہے, نمبر 1, کوئی ذی شعور مسلمان, کوئی ذی شعور مسلمان کسی درجے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی اور فرد کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اس کا ایمان چلا جائے گا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. بھئی کون سا بابا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتا ہے؟ استغفر اللہ. کائنات کا کوئی بابا ایسا نہیں ہے, کائنات کا کوئی بابا ایسا نہیں ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمپیئر کیا جائے. آپ کا یہ نعرہ آپ کی جہالت کا ثبوت ہے کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کون سا یہاں پہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر فرقہ ہے جو کسی ولی کو نبی کی سیٹ دیتا ہے. نعوذ باللہ. آپ بتائیں ایک فرد, آج 2025 میں ہم موجود ہیں, کوئی ایک بندہ ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے وہ شیخ اجمیر کا سمجھتا ہو, شیخ عبد القادر جیلانی کا سمجھتا ہو, نظام الدین اولیاء کا سمجھتا ہو, شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا سمجھتا ہو, کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے. تو یہ نعرہ بذات خود جہل مرکب ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسا جاہلانہ نعرہ ہے, اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کیونکہ جہالت بکتی ہے تو جہالت بک رہی ہے, یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے. اچھا اگر اس نعرے کو ہم آئسولیشن میں لیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, بھئی کون سے بابے؟ میں نے اگر حدیث لینی ہے وہ بھی بابوں سے لیتا ہوں, میں نے فقہ لینا ہے وہ بھی میں بابوں سے لیتا ہوں, میں نے سائنس پڑھنی ہے میں تب بھی بابوں سے لیتا ہوں. ہر فن کے اندر اساتذہ ہوتے ہیں. مجھے ڈائریکٹ وہی تو نعوذ باللہ نہیں آتی, مجھے تو ڈائریکٹ الہام نہیں ہوتا, مجھے تو کسی استاد کے پاس جانا پڑتا ہے. اگر یہ خالی یہ اتنا ہی نعرہ ہے کہ میرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, یہ بھی جہالت ہے. ٹھیک ہے, مطلب مزے کی بات یہ ہے, ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں, دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں میرا پیپر نمبر 5 فلانا پڑھ لیں. یعنی خود بھی اپنے آپ کو بطور بابا ہی پریزنٹ کر رہے ہیں کہ میں نے ایک پیپر لکھا ہے, میں نے اس پیپر میں آپ کو پتا چلے گا. اور یعنی انورٹڈ کاماز میں اپنے آپ کو بھی ایک طرح کا بابا ہی بنا رہے ہیں, اور بابا بنا دیا انہوں نے. میرے اسٹوڈنٹ, میرے فالوورز, میرے اسٹوڈنٹ یہ نہ کریں وہ کریں, میرے اسٹوڈنٹ ایسے کرتے ہیں, واٹ ایور, خود بھی ایک بابا بن چکے ہیں. تو یہ پورا جو یہ نعرہ ہے نا, یہ فریم ورک ہے. آئی تھنک یہ جس زمانے میں ہم آ گئے ہیں, یہ ایسا گیا گزرا زمانہ ہے کہ ہمارے نعرے, ہمارے سلوگنز, دے میک نو سینس واٹس ایور. ایک بات میں اور ایڈ کر دوں یہاں پہ, ان لوگوں نے جھوٹی روایات پریزنٹ کرنی شروع کی کہ جی یہ صوفی تو اپنے ناموں کا کلمہ پڑھاتے تھے, استغفر اللہ, صد استغفر اللہ, صد استغفر اللہ, 1000 times استغفر اللہ. اگر یہ بات بڑی اہم ہے, میں چاہوں گا کہ 1 منٹ آپ کا میں لوں اس پہ. سپوز میں کہتا ہوں کہ اے اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے, اے کوئی زید بکر اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے, ٹھیک ہے, میں یہ الزام لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے, آئی ایم لیولنگ دس ایلیگیشن, ٹھیک ہے. اب اس الزام کو ثابت کرنا کس کی ذمہ داری ہے, میری یا اس کی؟ جو الزام لگا رہا ہے اس کی. اس کو لا کی ٹرم میں کہتے ہیں برڈن آف پروف. ٹھیک ہے, جو الزام لگاتا ہے اس پر برڈن آف پروف ہوتا ہے لا کی ٹرم میں بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, کسی ڈاؤٹ کے بغیر میں نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہے. بالکل. اور دیکھیں 2 طرح کے کیسز ہوتے ہیں اس دنیا کے عدالتی نظام میں. ایک کیس ہوتا ہے سول, دیوانی مقدمہ, ایک ہوتا ہے کرمنل, فوجداری. کرمنل کی سزا بہت زیادہ ہوتی ہے اور سول کی سزا ذرا کم ہوتی ہے. اگر میں سول لیول پر کسی کے خلاف الزام لگاؤں تو دنیا بھر کا قانون یہ کہتا ہے کہ میں نے 51% ایگزامپلز سے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ بندہ ایسے ہے جو میں الزام لگا رہا ہوں. 51% ایگزامپل سے. ٹھیک ہے. اور اگر میں نے کرمنل لیول کے اوپر کسی کو کوئی ایکیوز کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب کرمنل لیول کی سزا نافذ ہو, تو میں نے آلموسٹ 99% ایگزامپل کے ساتھ پروف کرنا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے. اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اوپر انہوں نے یہ جھوٹ باندھا کہ وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے تھے. اگر یہ کیس دیوانی عدالت میں چلے تو 51%
اگزامپلز آپ نے پریزنٹ کرنی ہے شیخ معین الدین چشتی کی. آپ مجھے بتائیں یہ 51% کیا یہ 1% اگزامپل پیش نہیں کر سکتے کہ خواجہ صاحب اپنے نام کا کلمہ پڑھا رہے تھے. کرمنل لیول پہ یہ کیس جائے گا 99% آف دا ٹائمز آپ نے بتانا ہے کہ خواجہ صاحب اپنے نام کا کلمہ پڑھا رہے تھے. یہ 1% نہیں بتا سکتے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب انڈیا آئے تھے تو یہاں پر کوئی مسلمان تھے آگے؟ اگر وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھانا چاہتے یا نیا مذہب لے کے آنا چاہتے ان کو کیا مسئلہ تھا؟ ہندوؤں کے لیے خواجہ صاحب اپنا نعوذ باللہ مذہب لے آتے یا اسلام لے آتے ان کے لیے تو برابر ہے. بالکل ایسے ہی مسئلہ تو تب پڑتا ہے نا کہ بھائی مسلمان موجود ہیں, ایک بندہ آ کر اسلام کی طرح کا اپنے ایک ریلیجن لے کے آ رہا ہے تو پھر مسلمانوں کا ڈر ہے. یہاں پر تو ہے ہی نان مسلمس. خواجہ صاحب کو تو کوئی ڈر نہیں ہے, وہ اپنا کلمہ پڑھا لیں یا وہ کسی اور کا پڑھا لیں. تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی پوری لائف میں ہمیں 1% اگزامپل نہیں ملتی کہ انہوں نے قطب الدین بختیار کاکی اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا ہو اصلی کلمہ تو یہ ہے. قطب الدین نے بابا فرید کو کہا ہو, بابا فرید نے نظام الدین کو کہا ہو, نظام الدین نے نصیر الدین کو کہا ہو. تو لاجیکلی سپیکنگ یہ بات بالکل غلط ہے. اور نمبر 2, جب آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو یہ آپ کو کچھ شرم نہیں آتی کہ یار یہ جس کتاب سے میں نکال رہا ہوں, اب یہ نہ کہیں کہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, نہیں, میں الزام لگا رہا ہوں. اب جس کتاب سے میں نے یہ الزام لگایا ہے میں نے بتانا ہے کہ یہ کتاب اوتھینٹک ہے, یہ میرے اوپر ذمہ ہے. کتاب کے اندر جو گاند لکھا ہو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ آپ بیان کر دیں. اب ایلیگیشن آپ نے لگایا ہے, اب آپ پہ یہ ذمہ داری ہے یہ ثابت کریں یہ کتاب اوتھینٹک ہے, نہیں تو شرم کریں اور رجوع کریں اپنی بات سے. آکسفورڈ یونیورسٹی نے 1980s میں کتاب لکھی, آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی نے 1970s میں کتاب لکھی, علی گڑھ یونیورسٹی نے 1950s میں کتاب لکھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اوپر. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہشت بہشت یہ جو 8 کتابیں جو یہ صاحب پریزنٹ کرتے ہیں یہ ساری کتابیں اولیاء چشت سے ثابت ہی نہیں ہیں, دے آر فیبریکیشنز. اب ان کو یہ شرم کرنی چاہیے تھی کہ میں الزام لگا رہا ہوں, دنیا کو کہہ رہا ہوں کہ یار یہ فلانے فرقے کے لوگ ان کے بڑے اپنے نام کا کلمہ پڑھا رہے ہیں, اور جو کتابیں آپ پریزنٹ کر رہے ہیں آپ پریزنٹ کر رہے ہیں جو کہ ڈوبیس ہیں. آکسفورڈ آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں, گوگل پہ جائیں, میں آپ کو کتابوں کے حوالے بتاتا ہوں, خود چیک کریں, ان کے اوپر تو باتیں ہو چکی ہیں. آپ کو یہ لائسنس نہیں مل سکتا کہ کتاب لکھی تھی تو میں تو وہ پریزنٹ کر دی, نہیں. If you are a scholar, if you are a researcher, you are not allowed to present a book which is a fabrication. This guy comes up with fabrications. And this is a big crime that he is committing. پھر کبھی عجیب و غریب بات کر دیں گے, یار اگر آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو سلطان الہند کہتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سلطان الہند کہا کریں. What kind of a comparison is this? بھئی بات ذہن میں رکھیں, ٹائٹل ہمیشہ پائنیئر کو ملتا, پائنیئر یعنی پہلے جو آتا ہے. حضرت علی اللہ کے شیر ہیں, ہو سکتا ہے بعد میں لوگوں نے بھی بہادری دکھائی ہو, لیکن یہ ٹائٹل حضرت علی کا ہی ہے, اللہ کا شیر. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ پہلے بندے ہیں, پہلے بندوں میں آئے ہیں جنہوں نے انڈیا کے اندر اسلام کی تبلیغ کی ہے. سلطان الہند وہی ہوں گے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کو بھی کہہ دیں, میں کہہ دیتا ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب ہند چھوڑ کے ملیشیا تو نہ جائیں. اگر تو وہ سلطان الہند اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں یا آپ کا شوق ہے کہ ان کو کہا جائے, تو ایک وہ بندہ جو تنے تنہا پرتھوی راج چوہان سے ٹکرا گیا, جو ہندوؤں کی پوری گورنمنٹ سے ٹکرا گیا اور وہ ادھر ہی رہا, وہ ادھر ہی فوت ہوا, اس کے مقابلے میں 25 کروڑ مسلمانوں کا ہندوستان, اور ایک شخص جو ہے وہ ڈر کے مارے ملیشیا چلا گیا, تو اب میں اس کو سلطان الہند کہوں. ناٹ سیئنگ کہ میں کوئی ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہوں, ڈاکٹر صاحب کی جو حسنات ہیں اللہ انہیں قبول کرے, میں صرف ایک کمپیریزن ڈرا کر رہا ہوں کہ اگر خواجہ صاحب کو سلطان الہند کہنے سے آپ کو اتنی چڑ چڑھتی ہے کہ آپ ایک بعد کے اسکالر کو ان سے کمپیئر کرانا شروع کر دیتے ہیں, who is not even in India, جو ہند میں ہے ہی نہیں, جو ہند میں ڈر کے وہ باہر چلے گئے کیونکہ مودی کی گورنمنٹ ان کے خلاف مقدمے قائم کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. ہمارے وہ ہیروز جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے, جو اسلام کو لے کے آئے ہیں, جنہوں نے کلمے کی برکت عنایت کی ہے, یہاں کے لوگ 95%, 99%
وہ کنورٹڈ مسلمان ہیں, ہم، ان کے باپ دادا اوپر کسی نسل میں جا کے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. یار جن لوگوں نے کلمہ پڑھایا ہے کوئی تھوڑی شرم, ان کو دعاؤں میں یاد کرو اپنی, ہم، ان کے لیے نفل پڑھو کہ الہ العالمین یہ لوگ نہ آتے تو ہمیں سرکار دو عالم کا تعارف نہ ہوتا, ہمیں اللہ کی توحید نہ ملتی. اور آپ ان پہ جھوٹے اس طرح کی ایگزامپلس دے کے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں. This is very unfortunate and I hope one day people understand the greatness of Ali Ajmeri, the greatness of Abdul Qadir Jilani, the greatness of Muinuddin Chishti Ajmeri.